آج ضرورت ہے ہم کو اس بات کی، اپنے دل میں اخلاص پیدا کریں، ہر ریاکاری کے کام سے بچے، ورنہ ریاکاری کے لیے کیا جانے والے تمام اعمال کو اللہ ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بخاری کی روایت ہے، تابعین کہتے ہیں اے ابو ہریرہ تمہاری زندگی کی حدیثوں میں عبرتناک حدیث ہم کو سنائیے۔ تم جتنے حدیثیں نبی سے سیکھے ہو نا، ان حدیثوں میں ایک ایسی عبرتناک حدیث سنائیے جو تم کو جھنجھوڑ کے رکھ دی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے تابعین کے سامنے بیٹھتے ہیں حدیث سنانے کے لیے، جیسے ہی وہ حدیث یاد کرتے ہیں چیخ مار کر بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے ہیں۔ 3 مرتبہ ایسا ہوتا ہے، تینوں مرتبہ چیخ مار کر غش کھا کر گر جاتے ہیں ابو ہریرہ اس حدیث کی فکر میں، اس حدیث کے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں پہ فیصلے کے جو بوجھ اللہ تعالیٰ رکھے گا اس کی فکر میں 3 مرتبہ غش کھا کر گر جاتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ جب چوتھی بار ان کو ہوش آنے کے بعد بٹھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں اس حدیث سے بڑی گرا والی میری زندگی میں کوئی دوسری حدیث نبی سے میں نے نہیں سنا۔ وہ کون سی حدیث ہے؟ قیامت کے دن جب اللہ فیصلہ کرنا شروع کرے گا 3 آدمیوں کو حاضر کرے گا، ایک مالدار کو، ایک عالم جسے علم اللہ عطا کیا، اور ایک نوجوان کو۔ اس کی جوانی کے بارے میں اللہ پوچھے گا، بتا اے ہرپن ہلڈی کے نوجوان تجھے جینے کے لیے اتنی جوانی میں دیا تھا، بتا اس جوانی میں تو نے کیا کیا؟ اے مالدار انسان تجھے دولت سے سرفراز کیا تھا، بتا اس دولت کا کیا کیا؟ اے عالم میں تجھے علم سے سرفراز کیا تھا، بتا اس علم کا کیا کیا؟ تینوں کہیں گے یا اللہ میری جوانی کو تیرے راستے میں گزارا، گردن کٹایا، میدان جنگ میں گیا۔ دوسرا کیا کہے گا؟ اے میرے اللہ میری اس دولت کو مسجدہ بنایا، مدرسے بنایا، یتیموں کو دیا، غریبوں کو دیا۔ عالم کہے گا یا اللہ گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کیا، بہت سارا پرچار تیرے اسلام کا کیا۔ اللہ تینوں کو کیا کہے گا؟ تو تیری جوانی کو اسلام کے لیے لڑ کر گردن بھی کٹایا، سب کچھ کیا، لیکن مجھے خوش کرنے نہیں کیا۔ تیرے دل کی نیت میں دیکھتا تھا، لوگ تیرے چہرے کو دیکھتے تھے اور میں تیرے دل کو دیکھتا تھا۔ لوگ تیری صورت کو دیکھتے تھے، میں تیرے دل کو دیکھتا تھا۔ تیرے دل کے اندر مجھے خوش کرنا نہیں تھا، تیرے دل کے اندر لوگوں کے سامنے تیری بڑائی بیان کرنا تھا۔ ریاکاری کے لیے تو نے کیا، جو تجھے چاہیے تھا سو دنیا میں تجھے مل گیا، اب تیرے لیے یہاں کچھ نہیں ہے، جا جہنم میں، فرشتوں پکڑو اسے، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پٹکو اسے۔ اللہ تعالیٰ مالدار سے پوچھے گا کیا کیا دولت کا؟ اللہ مسجدہ، مدرسے، یتیمہ، غریبہ، اللہ کہے گا بے شک دیا، مجھے خوش کرنے نہیں دیا۔ ایک غریب کو کرونا کے سیزن میں ایک 500 روپے کا کٹ راشن کا، ایک آٹے کا تھیلا، ایک تیل کی پیکٹ، 1 کلو شکر، 1 کلو کھوپرا اگر لے جا کر کسی غریب کو دیا تو اس کی فوٹو اتار کر اس کی عزت کی دھجیاں اڑا کے میڈیا میں ڈالتا تھا، نیوز پیپر میں ڈالتا تھا، لوگوں کے سامنے یہ جتاتا تھا اے دیکھو لوگوں میرے سے بڑا سقی ہرپن ہلڈی میں کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سقی جتانے کے لیے 1 روپیے کی خاطر، 1000 روپے کی راشن کی خاطر اس کی زندگی بھر کی عزت کو ستیہ ناش تو نے کیا۔ ریاکاری کے لیے تو نے کیا، مسجدہ بنایا تو بول بول کر گھوما، مدرسے بنایا تو شہرتیں جتایا، تیرے لیے یہاں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس ریاکار کو پکڑو، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پٹکو اسے۔ اللہ تعالیٰ اس عالم سے پوچھے گا کیا کیا علم کا؟ اللہ دنیا کے سامنے میں میرے بیانوں کو کیا، اللہ تیرے علم کو پہنچایا، عمل کتنا کیا؟ عمل اندر سے کچھ نہیں تھا، اوپر سے شیروانی تھی، اندر پوری پریشانی تھی، اوپر سے تو بڑا عالم علامہ نظر آتا تھا، 1 نمبر کا گنہگار، 1 نمبر کا ریاکار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، اللہ اس عالم کو بھی اٹھا کر جہنم میں پٹکے گا۔ اللہم احفظنا منہم، اللہ ایسے ریاکاروں سے ہماری حفاظت فرمائے، ایسے ریاکاروں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چاہے کچھ بھی کرو، چمٹی کے برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی کام کرو تو اس میں ریاکاری شائبہ نہ رکھو، تکبری شائبہ نہ رکھو۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من الکبر، وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر تکبر شامل ہوگا، وہ جنت میں کبھی نہیں جا پائے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں متکبرین سے میں جہنم بھر دوں گا، میں نے جہنم سے وعدہ کیا ہے۔